بہت شکریہ جی. جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا اس کا ایک بہت اہم حصہ یہی تھا جو ابھی ہم نے پچھلا آدھا گھنٹہ لگایا ہے. اور کیونکہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کریں، لیکن اسلام آباد سے بیٹھ کر وہ کرنے میں اور یہاں پر آ کر دیکھنے میں بہت فرق ہے. اور اس سے بھی زیادہ آپ لوگ جن کی زندگیاں یہاں پہ گزری ہیں، جو آپ کا سمجھ ہے ان چیزوں کے بارے میں، وہ کبھی بھی کوئی جو بہت دور بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے عمران خان صاحب، تحریک انصاف، بڑی ہماری بنیادی جو سیاسی فلسفے کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اختیارات جتنا زمینی سطح کے ہم قریب لا سکیں اتنا بہتر ہے. کیونکہ کیچ میں رہنے والے کو، جو کیچ کے مسائل کا پسا ہے، یا تربت والے کو، یا مند والے کو، یا آوران والے کو، وہ گجرات اور سیالکوٹ اور چارسدہ اور لاڑکانہ والے کو نہیں پتہ ہو سکتا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی گلیوں کی، میں یقین آپ کو دلا سکتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو ایسی جگہ دکھاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یہ بھی اسلام آباد ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو باہر والے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام آباد شروع ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور میریٹ اور سرینا پہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو زمین پہ ہوتا ہے اسی کو حقائق پتہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں یہاں پر ذاتی طور پر ہم آئے. آئی جی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ براہ راست بات ہو سکے. کر یہ رہے ہیں جی ہم کہ وزیر اعظم کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، اور میرے خیال میں اب تقریباً تمام پاکستان جو ہے وہ سمجھ بھی چکا ہوگا. ان کا یہ یقین ہے، یہ سیاسی بات نہیں، یہ ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے کہ معاشرے اور ملک وہ ترقی کرتے ہیں جو اپنے سب سے کمزور کی مدد کرتے ہیں. تو وہ ساری جو پالیسی بنانا چاہتے ہیں، جو سب سے زیادہ ان کے دل کے قریب ہوتی ہیں چیزیں، وہ کیسے میں جو طبقہ کمزور ہے اس کو اٹھا سکیں، اور وہ علاقے جو پسماندہ ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں. تو پاکستان میں صوبوں میں جو بھی آپ معیار اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی ایک یونائٹڈ نیشنز والے، اقوام متحدہ کی رپورٹ آنے والی ہے UNDP کی پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں. تو انسانی ترقی کے ہر معیار کے لحاظ سے بلوچستان دوسرے صوبوں سے پیچھے ہے. اور بلوچستان کے اندر بھی ہم پاکستان کا پچھلا جو الیکشن ہم نے لڑا تو ہم بات کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان. اور میں اسلام آباد میں جب الیکشن لڑتا تو میں یہی بات کرتا تھا. معذرت کے ساتھ تھوڑا دو بلوچستان بھی ہیں. اس لیے بلوچستان کے اندر بھی جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے وہ وہاں ہے جہاں ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں، وہ یہ علاقہ ہے، وہ یہ ضلع. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک خصوصی ترقیاتی پروگرام بنایا جائے. اس خصوصی ترقیاتی پروگرام کے اندر وفاق بھی حصہ دار ہو، صوبہ بھی حصہ دار ہو، اور اس کو کرنے کے لیے ہماری حکومتوں اور ہماری ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ سب مل کر کام کریں. یہ آپ نے ابھی جو ہم نے کراچی کا ترقیاتی پیکج کیا ہے اس میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی. اور میں کیونکہ براہ راست جو ہے وہ کورونا کا جو ہم مقابلہ کر رہے تھے اس کے اندر ذاتی طور کے اندر اس میں انوالو تھا، تو وہاں پر بھی NCOC میں جس طریقے سے ہم نے کام کیا وہ بھی اسی اصول کے مطابق تھا. اور یہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ مؤثر نظر آ رہا ہے. تو یہ جو خصوصی ترقیاتی پیکج ہے اس کو دو حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں. تو ایک سب سے پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں بھی آؤں گا. آپ نے جو چیزیں لکھوائی ہیں تقریباً یہ تمام چیزوں کے اوپر ہمارے شامل ہیں. ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی مطہر رانا سیکرٹری پلاننگ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور تعلق ان کا بلوچستان سے. تو آپ بلوچستان اس وقت جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے ہمارے سرکاری طور پہ وہ خود اس کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے.
تو ایک تو جیسے میں نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا اس کے اندر یہ بھی اس کا حصہ ہوگا کہ اس میں ذمہ داری وفاق کی کیا ہے، صوبے کی کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے، یہ جو تمام ریاست کے ستون ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کس کی کیا ذمہ داری لگے گی، تاکہ پورے پاکستان کی حکومت کی ریاست کی جو طاقت ہے وہ استعمال کی جائے جنوبی بلوچستان کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ جو چیزیں آپ نے اس کے اندر جو بات کی اس کے اندر میں سب سے پہلے تو کسی بھائی نے کہا تھا کہ یہاں پر سبزیاں جو ہیں اس میں مٹھاس ہے، وہ سبزیوں میں اس لیے مٹھاس ہے کہ یہاں کے لوگوں میں مٹھاس ہے۔ بلوچ جو ہیں وہ میٹھے لوگ ہیں، میرے خیال میں دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے مہمان نواز لوگ ہیں۔ آپ کی بولی بھی خوبصورت ہے، مجھے سچی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو سنائی دیتی ہے تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ سڑکوں کی بات کی گئی جی، من تربت کی بات کی گئی، صرف وہ نہیں اور بھی سڑکیں ہیں، بڑی اہم سڑکیں ہیں۔ آپ کو ملانا ہے ہم نے ان علاقوں سے جہاں سے آپ کے لیے سامان ادھر آنا ہے، اور جہاں یہاں پر جو ہم آگے بات کریں گے زراعت اور یہ سب چیزوں کی، وہ جب آپ کامیابی سے کر لیں گے تو پھر ان کو منڈیوں تک لے کر جانا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کا نیچے کنیکٹیوٹی ہے گوادر تک، وہ اہم ہے۔ اس طرف مغرب میں ایران کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اہم ہے، اور پھر ہم نے آپ کو سندھ اور پنجاب کے ساتھ کنیکشن دینا ہے تاکہ آپ اور اوپر کوئٹہ کی طرف، تو یہ 4 مختلف جو راستے ہیں اس کے اندر جو مختلف سڑکیں بنتی ہیں اس کو شامل کیا جا رہا ہے اس پیکیج کے اندر۔ کچھ ان میں آلریڈی کام ہو رہا ہے، کچھ مزید اضافہ کیا جائے گا۔ دوسری چیز اس کا ذکر کیا گیا تھا وہ راہداری تھی۔ میں وہی ابھی ائی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اگر اس کی وہ وجہ جو ہے ابھی تک وہ کرونا والی وجہ ہے، تو یہ میں آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ کل صبح NCOC کے اجلاس میں جو میں چیئر کروں گا اس کے یہ ایجنڈا پہ ہوگا، اور کل ہم وہاں سے ہدایت اپنی ایشو کر دیں گے۔ تو کرونا کی وجہ سے اگر کوئی راہداری کا مسئلہ ہے وہ ہم کل صبح ختم کر دیں گے۔ پھر ڈیٹ پروسیسنگ یونٹ کی بات کی گئی، کولڈ اسٹوریج، بالکل ٹھیک بات ہے جی، یہ بھی بالکل ہماری فہرست کے اندر ہے۔ سنا پنجگور کی جو کھجور ہے وہ زبردست کھجور ہے، کھلائی نہیں ویسے آپ نے ابھی، لیکن ہم آپ کی بات فی الحال مان لیتے ہیں۔ یہ بالکل ہماری لسٹ کے اندر موجود ہے جی۔ بجلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ کل کہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں بالکل بجلی کی کمی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ بجلی کی کمی ہے۔ مثلا گلگت بلتستان، وہاں پہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی آبی وسائل موجود ہیں، اور وہاں پہ علاقے ہیں جو 12 گھنٹے جن کے پاس بجلی نہیں آتی۔ تو ایک ادھر بھی ہم نے کام کرنا ہے، اور یہاں جس طریقے سے کسی نے بولا تھا، آپ نے 7 روپے کی بات کی تھی، اب ایکچولی جو نئے سولر پروجیکٹس جو پاکستان کے اندر ہم نے جن کی منظوری دی ہے وہ 5 روپے کے اندر بجلی پروڈیوس کرے، تو 7 روپے میں تو میرے خیال میں ساری ڈسٹریبیوشن ملا کے وہ کنزیومر کو مل سکتی ہے، کہ بجائے کہ وہ سینکڑوں میل دور سے بجلی لائی جائے یہاں پر، ادھر ہی پروڈیوس ہو، لوکل گریڈ ہو، اور اس کے اندر ڈسٹریبیوشن کی جائے۔ یہ خاص طور پہ اس کے لیے میں نے سیکرٹری صاحب سے کل بھی کہا تھا، واپس جاتے ہی عمر ایوب صاحب اور شہزاد قاسم صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے، جو وزیر ہیں توانائی کے اور SAPM جو ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے بجلی کا جو دوسری چیز بجلی کی جو آپ نے بات کی وہ بات ہے بل کی کلیکشن کی، اور جو پرانا جو مسائل اس وقت ہیں، یہ پرسوں جب ہم پرسوں ہی تھے نا کوئٹہ میں، نہیں جمعے کو جب ہم کوئٹہ میں تھے تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی اس کی بات کی تھی، اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے اوپر ہم میٹنگ کریں گے، چیف منسٹر صاحب، منسٹر انرجی، اور ہم بیٹھ کے کچھ تجاویز بناتے ہیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بھی حل کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ہمیں سب کو مل کر یہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت سب کے ساتھ انصاف ہو۔ تو اگر میں بجلی میں استعمال کروں اور اس کی قیمت کسی اور کو ادا کرنی پڑے تو وہ بھی انصاف نہیں ہے، اور وہ چل نہیں سکتا معاملہ۔ تو اس کا مستقل حل کچھ ہمیں نکالنا پڑے گا، اور یہ بھی بالکل ہمیں واضح ہے کہ اس کے اندر سارے جو مسائل ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی
بل نہیں دے رہے. وہ والے بھی اس کے اندر عنصر ضرور ہوگا, بٹ اس کے اندر ادارے کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں, پارکنگ بلز کی بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا وائڈ مسئلہ ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہائیسٹ لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے بات ہوئی ہے, ہائیسٹ لیول کے اوپر اس پہ فیصلے کرتے ہیں. تعلیم کے جی بات کی گئی, ہارڈ سائنسز کی, ٹیکنیکل ایجوکیشن, میں نے کل بھی بات کی تھی, آج صبح بھی اس کے اوپر بات کی ہے. ہم نے یہاں کے بچوں کو جی خاص طور پر تعلیم دلوانی ہے. یہ ماڈرن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں, مند جو ہے یا تربت جو ہے وہ بڑے پاکستان کی مارکیٹ سے بھی دور ہے. تو اگر آپ باقی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو جو دوری ہے اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا اس کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن یہ خوبصورتی آئی ٹی کی ہے, جیسے میں آج صبح کہہ رہا تھا کہ آپ اگر تربت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی سے لاس اینجلس میں اتنے ہی قریب ہیں جتنا اس کا پڑوسی ہے آئی ٹی کے لحاظ سے. اور پاکستان میں بچوں نے باصلاحیت بچے پاکستان کے دنیا کی 5ویں بڑی فری لانس کمیونٹی, یعنی خود ہی جو کار ہے, وہ کوئی نوکری ووکری نہیں کر رہے, وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے, اس کے پاس باہر سے آرڈر آتے ہیں, وہ اس پہ سافٹ ویئر پہ کام کرتا ہے, گھر بیٹھ کے پیسہ بناتا ہے, بچے بچیاں دونوں کر رہے ہیں. تو وہ خصوصی طور پہ اس کو ہم نے اپنے اس پیکج کے اندر انکلوڈ کرنا ہے, تاکہ اور کوئی وجہ نہیں ہے یہاں کے بچے جو ہیں وہ دنیا کے دوسرے کسی بچوں سے کم نہیں ہیں. مواقع ملیں گے, تعلیم ملے گی, ہنر ملے گا, تو وہ بھی مقابلہ کریں گے. خواتین کی اپرچونٹیز کی بات کی گئی, یہ ضروری تو ہے ہی, لیکن پچھلے 2 دن سے جو میں سن رہا ہوں, مجھے سب سے اچھی چیز جو سننے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ باقی پاکستان کی نسبت اس علاقے کے اندر خواتین کی اہمیت زیادہ ہے, فیصلہ سازی میں ان کا کردار زیادہ ہے. تو یہ تو زبردست چیز ہے جو باقی ہم پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں, بیکاز آدھا پاکستان خواتین ہے اور ہم نے ان میں سے زیادہ تر کو جو ہے وہ مواقع ہم نہیں دے رہے جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تو یہاں پر اگر معاشرتی طور پہ ایک معاشرے کے اندر ایک عورت کا مقام ہے جو ہمارے دین کے بھی مطابق ہے, تو یہ تو بہت زبردست بات ہے, اور اس لیے خصوصی توجہ اس کے اندر ہمیں دینی چاہیے. اس پیکج کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ضرور خواتین کے لیے خاص طور پہ بھی ہونی چاہیے. پانی کی بات کی گئی جی, زراعت کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور میں ادھر یہ بول دوں کہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, جو کسی ایک بھائی نے کی بھی تھی, سب سے اولین چیز سارے پیکج کا مرکز کیا جی, روزگار پیدا کرنا ہے. لوگوں کی روزگار آپ کے پاس ہوگا حق حلال کا, تو باقی سارے مسائل خود بخود آپ اپنے لیے خود حل کر لیتے ہیں. آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے خوددار پیدا کیا ہے. ہر ایک شخص کی خواہش بھی ہوتی ہے, ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنے روزگار کمانے کا موقع ہونا چاہیے. اور وہ آئین جو ہے وہ اتنا ہی آئین کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے لیے ہے جتنا وہ پنجگور اور خوزدار اور تربت کے لیے ہے. تو یہ ایک بڑا حصہ جو اس پیکج کا ہم بنانے جا رہے ہیں جی, اس کے اندر یہی پانی کی سکیمز ہوں گی, ڈیمز کے کس طریقے سے پانی لایا جائے اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, اور پھر اس سے زراعت کیا کرنی ہے اور زراعت کا پھر آؤٹ لیٹ کیا کرنا ہے. یہ پورا ایک کمپریہنسو حصہ اس کا بنایا جا رہا ہے. کنیکٹیوٹی, وائی فائی کی بات کی گئی, 4G کی بات کی, وہ میں نے پہلے کہا کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک یہاں پر روزگار کا ذریعہ جو ہو سکتا ہے نوجوانوں کے لیے, وہ فری لانسنگ ہے, وہ آئی ٹی کی دنیا ہے. ظاہر ہے جب تک کنیکٹیوٹی اور وائی فائی نہیں ہوگی تو وہ پورا ہم نے USF کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ پروجیکٹس ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں. گوادر کی اسپیشل اکنامک زون کی بات کی جی, گوادر کے اسپیشل اکنامک زون کے اوپر جو ہے وہ کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے. بلوچستان میں 2 اور اسپیشل اکنامک زون بھی ہم کر دیے جی, منظوری ہوگی. ایک بوستان کا ہے کوئٹہ کے پاس, اور دوسرا ہب میں ہے لزبیلا انڈسٹریل زون کے ساتھ. سو یہ تینوں انڈسٹریل زونز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو وفاقی حکومت نے کرنا ہے, جو کہ اس کی یوٹیلیٹیز کی فراہمی وغیرہ کرنی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کریں گے. اس دفعہ PSDP کے اندر اس کے پیسے بھی رکھے گئے ہیں ترجیح بنیاد کے اوپر, تو گوادر کا بھی کیا جائے. آرگینک کاٹن جی بڑی زبردست بات کی. ابھی ہم جو فلائی اوور کر رہے تھے تو میں جنرل سرفراز کو یہی بتا رہا تھا کہ کیونکہ باقی پاکستان کے اندر تو ایگریکلچر اب اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ آرگینک وہاں پہ پروڈیوس کرنے کا موقع نہیں ہے, اور اس وقت قیمت جو ہے وہ آرگینک کی ملتی ہے. بلوچستان کے اندر وہ اپرچونٹی موجود ہے. جو جس کسی نے بھی بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کی. اور آپ کو یہ بتاؤں, خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے پرائیویٹ ادارے بھی جو ہیں, اور چین کا بھی ایک ادارہ کم سے کم جس کا مجھے پتا ہے, جن کے ساتھ میں میٹنگز کرتا رہا ہوں, وہ بلوچستان کے اندر کاٹن فارمنگ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. چیف منسٹر بلوچستان کا بڑا ویژن ہے اس سلسلے میں, بڑے ان کے اچھے آئیڈیاز ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ
जो भी सपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए होगी हमें कॉटन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, वफाक पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा जी। कारेज रिहेबिलिटेशन, ये जुबैदा जलाल साहबा ने पहले हमें बता दिया था, इसके ऊपर भी इसको हम शामिल करते हैं। इसके अंदर जवान पाकिस्तान वाला पॉइंट जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वही असल जैसे मैं कह रहा हूँ रोज़गार पैदा करना है, तो खुसूसी तौर पे हम इसके अंदर करते हैं। और आखिरी चीज़ जिसको रेज़ किया था वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, किसी ने नौजवानों, ये पार्टी नौजवानों की है तहरीक इंसाफ में, तो अगर वो थोड़ी सी सियासी बात अगर मुझे अलाउ कर दें तो मैं 2013 के अंदर जो है नेशनल कैंपेन मैनेजर था जी तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन का, तो वो इमरान खान साहब के साथ सारे जलसे उलसे हम करते थे। तो खान साहब जो हैं वो मुल्क की तरक्की और तालीम होगी और नौकरियां होंगी, वो सब बातें करते थे। आगे जो मजमा खड़ा होता था वो खुश भी होता था, तालीम भी बचती थी। लेकिन हमारे आमतौर पे शायद होता हो, लेकिन हमारे जलसों के अंदर तहरीक इंसाफ तो आगे सारा नौजवान ही नौजवान होते, सामने जो खड़े होते हैं सारे नौजवान होते। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने पहली दफ़ा नोटिस किया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, फिर मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो खुश होता था नौजवान जब इमरान खान खड़े होकर कहता था ना, और हर तहसील के अंदर ग्राउंडें होंगी, तो नौजवान जो है उसको रोज़गार भी चाहिए, नौजवान को अपनी कोई तफरीह का मौका भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा सेहतमंद तफरीह है ही खेल जी। तो अगर दुनिया के बेहतरीन ऑल टाइम क्रिकेटर्स में से एक इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस पैकेज का हिस्सा ना हो, तो ये सेक्रेटरी साहब ये बड़ा ज़रूरी, ये पॉइंट, ये सच्ची बात है, ये पॉइंट मैंने अभी तक सोचा नहीं था, ये पॉइंट जो है हम इसके अंदर शामिल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी बनाते हैं। और ये मकरान बेल्ट के वाले तो लोग फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, जो पुराने, मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो फुटबॉल के बड़े अच्छे थे, बॉक्सर्स बड़े अच्छे। सो ज़रूर जी इंशाअल्लाह ताला वो फिर यहीं से नौजवान जो निकलेंगे वो पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे, अपने लिए, अपने इलाके के लिए भी नाम कमाएंगे। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इलाका जो है उसके लिए खुसूसी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो उसकी निगाह इस तरफ है और इंतज़ार हो रहा है, मेरे पर प्रेशर भी है। मैंने 60 दिन मांगे थे, 60 दिन करीब होने वाले, वैसे मेरे ख्याल में सेक्रेटरी साहब ज़्यादा टाइम बच नहीं गया, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मुकम्मल भी करेंगे। और काम करवाने के लिए कभी कभी दूसरे के ऊपर थोड़ा सा वो दबाव तो नहीं, लेकिन कहना चाहिए कि पहले से उसका ऐलान भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं ऑन एयर जो है ना जी वज़ीर आज़म साहब से कह रहा हूँ कि आप जो इतना बड़ा इस इलाके के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ख़ुद आके वज़ीर आज़म जो है यहाँ पर उसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे ताकि लोगों को भी नज़र आए और यकीन आए इस बात का कि इमरान खान इस्लामाबाद में भी बैठकर जनूबी बलूचिस्तान के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Geeshtoru nuqtani ahwalan sarbogi hatra follow و like بکنید وش نیوز فیسبوک پیجا و سبسکرایب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل و بزنید گنٹیه بٹنا